حاضرین و ناظرین السلام علیکم. تیرے بن ایپیسوڈ 55 کے ساتھ سمری خلاصہ اور سٹوری لے کر حاضر ہو چکے ہیں ڈرامے میں. اور تیرے بن ڈرامہ جو کافی پاپولر ہو رہا ہے اور اب یہ تھوڑا ڈاؤن جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ لمبا کر دیا اس ڈرامے کو اور خواہ کھینچ کے ڈرامے کو جو ہے وہ فضول بناتے جا رہے ہیں کیونکہ اس کی تک نہیں بنتی کہ اب اس ڈرامے کو جو ہے اور مزید لمبا کیا جائے. بس اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے اور مزید اس کو بہت پھیلانا نہیں چاہیے. تو بہرحال اب اس کی 55 قسط کے بارے میں بتائیں گے کہ مرتسم کیا کر رہا ہے, حیا کیا پلاننگ کر رہی ہے اور کیا چالیں چل رہی ہے, اور میرب کے ساتھ کیا پیتی, اور اس کے علاوہ جو ہے ماں صاحب جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور کیا اس کی دور کی پلاننگ ہے اور وہ اپنے بیٹے کو کس روپ میں دیکھنا چاہتی ہے. تو 55 ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا, یہاں پر سٹارٹ میں دکھایا ہے کہ میرب جو ہے ایک بچی کی ماں بن چکی ہے اور اس بچی کا نام انہوں نے میسم رکھا ہے. اچھا, میم سے میرب, میم سے میسم, میم سے مریم بھی تھی اور میم سے ماں صاحب, تو شاید اسی سے امپریس ہو کے میم کے نام سے میسم رکھ دیا ہے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ یا تو ان کی جو ہے وہ ایک سیکنڈ کی چیز کو سال لگ جاتا ہے اور یا سالوں کی چیز کو سیکنڈ میں جو ہے وہ فارغ کر دیتے ہیں. تو میرب کی بیٹی ہو چکی ہے اور کمال کی بات ہے کہ میرب کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا اور میرب جو آرام سے اس گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. گھر والے بھی بڑے اچھے اور شریف ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ شاید لک ہوتی ہے کہ جو ہے وہ لڑکی جوان اور بغیر شور کے رہ رہی ہے اور باہر بھی نکلتی ہے, آتی ہے, جاتی ہے اور جو ہے وہ بہت محفوظ ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے بہت خوش بھی ہے. بڑی عجیب سی بات ہے, اپنے شوہر کے بغیر بہت خوش ہے. شوہر اس کا بہت اچھا ہے, دکھایا گیا ہے. شوہر اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے, پیار کرتا ہے اس سے, اور ہر جو ہے وہ مصیبت, تکلیف, پریشانی سے وہ لڑ جاتا ہے اور ہر کسی کے ساتھ میرب کی وجہ سے لڑائی بھی کر لیتا ہے. تو ایسا اچھا شوہر ہو تو کون پاگل عورت ہے جو اپنے شوہر کو چھوڑ کے تو یوں نکل جائے اور پھر اس کا بچہ بھی ہو جائے اور وہ چھپائے رکھے اور خود بھی چھپی رہے اور اتنی لگژری لائف کو چھوڑ کے. بہرحال ڈرامہ میں ہوتا ہے. تو جو ہے اب اس میرب کے جو ہے وہ جو آنٹی انکل ہیں جن کو اس نے ماں باپ بنایا ہوا ہے اور وہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور اتنے بیچارے غریب لوگ ہیں لیکن اس کا بھی خرچہ اٹھا رہے ہیں اور میرب کی بیٹی کا بھی خرچہ اٹھا رہے ہیں اور الگ روم بھی دیا ہوا ہے اس کو, ڈبل بیڈ. بہرحال آرام آسائش تو یہاں پہ بھی اس کو مل گئی ہے. قسمت کی بات ہوتی ہے, اچھے لوگ جو ہے وہ زندگی میں بہت کم ملتے ہیں, خوش نصیبوں کو ملتے ہیں. جو میرب کی خوش نصیبی تھی تو اس کو مل گئے ہیں. تو اب جو ہے یہاں پہ جو ہے اب آ گئی ہے بات حیا کی. تو حیا کا جو ہے وہ ماں صاحب جو ہے وہ رشتہ ڈھونڈ رہی ہے اور ایک رشتہ ماں صاحب نے ڈھونڈ لیا ہے اور میرب کو کہہ رہی ہے کہ یہ لو, دیکھ لو, تصویریں بھی دیکھ لو اور لڑکا پسند کر لو کیونکہ تجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں لڑکا لڑکی والے. تو میرب کہتی ہے کہ مجھے کسی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, میں تو ایک ہی بندے کو دیکھتی ہوں اور اس کا نام مرتسم ہے. اتنی بے جائے اور ڈٹائی سے وہ ماں صاحب کے سامنے, وہ بھی ماں صاحب کے سامنے کہہ رہی ہے. اور ماں صاحب جو اتنی زیادہ جاؤ جلال والی اور اتنی حیادار, وہ اتنی آرام سے اس کی بات سنتی ہے اور اس کے منہ پہ تھپڑ مارنے کی بجائے اس کی طرف دیکھتی ہے اور دل میں اس کی بھی خواہش ابھر آتی ہے کہ جو ہے نا وہ اس کے مرتسم کے ساتھ اس کا رشتہ ہو جائے. تو جو ہے وہ یہی بات کر رہی ہوتی ہے اور جو ہے نا اوپر سے آ جاتا ہے مرتسم اور مرتسم کہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں نے حیا کے لیے ایک لڑکا دیکھا ہے جو آ رہے ہیں کل اس کو دیکھنے کے لیے لیکن یہ مان نہیں رہی ہے. تو مرتسم کہتا ہے کہ کیوں نہیں مان رہی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ پتہ نہیں, اسی سے پوچھ لو. تو وہ کہتی ہے کہ میں تو
مرتسم سے ہی شادی کروں گی۔ تو مرتسم کہتا ہے کہ ماں صاحب آپ چھوڑ دیں، اس کا رشتہ میں خود کروں گا۔ میرا یہ خیال تھا کہ وہ کہے گا کہ میں نے کوئی اپنا دوست ایک میرا ہے اور وہ رشتہ میں نے دیکھ رکھا ہے تو میں اس سے کر دوں گا، تو یہ اس طرح کی کہانی ایک اور نکل آئے گی، بن جائے گی۔ لیکن یہ تو ادھر کوئی الٹا ہی حساب ہو گیا ہے۔ مرتسم خود راضی ہو گیا ہے اس سے شادی کرنے کے لیے، وہ مرتسم جس نے اپنی بیوی کی بے وفائی دیکھی، وہ مرتسم جس نے بیوی کی بے رخی دیکھی، وہ مرتسم جس کے ساتھ بیوی نے بہت برا سلوک کیا، اور وہ مرتسم جس کی بیوی اس کو لفٹ نہیں کراتی تھی لیکن وہ اس پہ جان دیتا تھا، اور حیا جو مرضی کر لیتی تھی، حیا کو منہ نہیں لگاتا تھا، اور پوری بچپن سے لے کے اب تک حیا اس کے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے پیچھے پھرتی تھی، لیکن اس کو میرب کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ جب حیا اس کے گھر میں بھی تھی اور جب میرب آ گئی اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد میں بھی اس کو حیا نظر نہیں آتی تھی۔ تو اب جو ہے اچانک یہ کہ میجک ہو گیا کہ وہ تیار ہو گیا اس چیز کے لیے اور منگنی کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ جی بڑی ڈیکوریشن ہو چکی ہے، بڑا فنکشن ارینج ہو رہا ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ انگوٹھیاں رکھی گئی ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ پہلے والی کدھر ہے، میرب کدھر ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں بھاگ گئی ہے، کوئی کہہ رہا ہے چھپ گئی ہے، کوئی کہہ رہے ہیں طلاق دے دیے، کوئی کہہ رہے ہیں خلا دے لیے، کوئی اس طرح کی چیزیں کہانیاں ظاہر سننی پڑتی ہیں جب اس طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کی چیزیں کور بھی ہو جاتی ہیں۔ بہرحال جو ہے یہ اب مرتسم نے جو انگوٹھی جو سنبھال کے رکھی تھی، میرب کو پہنائی تھی، وہی انگوٹھی اس نے پہنا دی ہے حیا کو، اور حیا جو ہے وہ اس کے اندر لڈو بھوٹ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب میں جو ہے راج کروں گی، مزے کروں گی، میرب سے جان چھوٹ گئی میری۔ اچھا، مرتسم اتنا بھولا ہے، اور اوپر سے ماں صاحب بھی بہت ہی زیادہ بھولی بھالی ہیں بیچاری، بہت ہی سادہ ہے، بہت ہی سادہ ہے کہ اتنی چالیں یہ لڑکی چلے جا رہی ہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا ویلن ان کے گھر میں موجود ہے۔ ویلن تو ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ہر ڈرامے میں اور ہر گھر میں بھی ہوتا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا، اور کتنی چیزیں پکڑی پتہ ہی نہیں چلا، اتنے سادے جو ہیں بیچارے، بہت معصوم ہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا رنگ پہنا چکا ہے، اور اب یہ جو ہے حیا بھی رنگ پہنا چکی ہے، اور اوپر سے آ جاتا ہے جو میرب کا باپ ہے، یعنی کہ وہ کسی زمانے میں باپ نہیں تھا اور ایک دم سے باپ نکل آیا، اور پتہ نہیں کہاں سے نکل آیا۔ یہ سٹوری پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہ ختم ہوئی، کیا ہونا ہے۔ اتنی زیادہ سٹوریز بنا لی ہیں، اتنی لمبی ایپیسوڈ کر دی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اب گھسیٹ پسیٹ کے اس کو چلائے جا رہے ہیں۔ تو کوئی تک بھی نہیں منتی تھی کہ میرب یہاں سے جاتی ہے، اور ایسی غلط فہمیاں کیوں ہوتی ہیں جب اس کو پتہ ہے اچھی طرح کہ اس کا شوہر ایسا نہیں ہے، حیا کو بالکل لفٹ نہیں کراتا، جب وہ آگے پیچھے پھرتی ہے، مٹکتی ہے، کرتی ہے، لیکن وہ اس کو منہ نہیں لگاتا، تو اس کو ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا اپنے شوہر پہ جیسے وہ کرتا تھا۔ بہرحال میرب نے بہت غلط کیا، غلط یہ کر رہی ہے، مرتسم نہیں کر رہا۔ بہرحال مرتسم نے یہ غلط کیا ہے کہ اس کے ساتھ منگنی کر لی ہے۔ اب یہیں سے پھر جو ہے وہ کہانی اور شروع ہو جائے گی۔ تو میرب کا باپ جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے، بہت دکھی ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، یہ رشتہ کر کے آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے، میری بچی کو ڈھونڈا نہیں ہے، اور تم لوگ شادیاں کر رہے ہو اور انجوائے کر رہے ہو لائف، اور یہ کر رہے ہو، میری بچی کا نہیں پتہ کیا اور انتظار نہیں کیا، اور یہ وہ اور اس طرح۔ تو مطلب یعنی کہ اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ وہ جو میرب کی بچی ہے وہ بھی ماشاءاللہ 1 سال کی ہو چکی ہے، لگ تو یہی رہا 1 سال کی ہے، اب جو ہے وہ ابھی پیدا والی تو نہیں لگ رہی ہے نا، کیونکہ وہ بڑی ساری بچی ہے، 1 سال کی لگ رہی ہے۔ تو بہرحال جو ہے اب دیکھتے ہیں وہ کتنا ٹائم شو کرتے ہیں، اور اتنا ٹائم گزار لیا، سارا کچھ کر لیا، اور بچی بھی ہو گئی اور کسی کو پتہ نہیں ہے، بڑی عجیب سی بات نہیں ہے۔ بہرحال تو جو ہے باپ اس کو کہتا ہے، میرب کا باپ مرتسم کو، کہ اچھا نہیں کیا ماں صاحب، آپ نے بھی اچھا نہیں کیا بھابھی بیگم۔ تو بھابھی بیگم جو ہے وہ ایک دم سے وہ ہو جاتی ہے کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے، اور اس طرح مرتسم بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے وہ یہی ہوگا کہ مرتسم جو ہے وہ سوچے گا، پھر اس کو ڈھونڈے گا، اور آخر کار ڈھونڈ نکالے گا، اور جب ڈھونڈ نکالے گا، میرب جب اس کی طرف لپکے گی، آئے گی، تو وہ تب اس کو پتہ چلے گا کہ یہ تو حیا سے رشتہ کر چکا ہے، تو پھر اس کی جو ہے نا اس کا دل برا ہوگا میرب کا، اور وہ پھر بھاگ جائے گی، اور بچی نہیں دے گی، اور اس کے حوالے نہیں کرے گی، اس کو دیکھنے دے گی، اس کو ترسائے گی، اور یہی ہوتا رہے گا، یہی ہوتا رہے گا، اور اس طرح جو ہے وہ زندگی گزر جائے گی، اور یہ کہانی کا اینڈ جو ہے نا نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک ہو گیا ختم۔ تو اب نیکسٹ
56 ایپیسوڈ کے لیے آپ ویٹ کریں، اس کے لیے بہت زبردست جو ہے وہ میں لاؤں گی پورا خلاصہ سمری، تو تیار رہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔